السلام علیکم سامعین، 3 جمادی الاخری اور 6 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے شام میں حلب کے بعد ایک دوسرے شہر حما پر بھی باغیوں کا قبضہ۔ باغی ہم اس لحاظ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی سرکار اور یورپی ممالک ان کو لفظ باغی سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ وہ اصل بہادر نوجوان ہیں۔ ان کا حلب کے بعد حما پر بھی قبضہ ہو گیا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ شام میں کون سا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ پہلے عرض کر دوں کہ جب یہی خبر الجزیرہ دیتا ہے تو بات تو صحیح ہوتی ہے، لیکن یورپی اخباری نمائندے اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ الجزیرہ مسلم حامی ہے، اس لیے غلط سلط خلط ملط خبر دے سکتا ہے۔ جو میں خبر پیش کر رہا ہوں اس کو جو مغربی نیوز ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی اس کو مان لیا ہے۔ خبر تفصیل سے سنائی دیتا ہوں۔ شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملکی فوج کی جانب سے حما شہر سے فوجیں واپس بلائے جانے کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اسے صدر بشار الاسد کو ایک اور جھٹکا مانا جا رہا ہے، اور وہاں جو بہت سی چیزیں تھیں غلط تھی ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ عسکریت پسند تنظیم حیت تحریر الشام HDS کے رہنما ابو محمد الجولانی نے حما میں فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسی تنظیم کے لوگوں اور ان کے اتحادیوں نے شدید جھڑپوں کے بعد حما کی مرکزی جیل پر قبضہ کرتے ہوئے متعدد قیدیوں کو رہا کروایا تھا، جبکہ سرکاری فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنے دستے شہر سے باہر تعینات کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ حما میں 10 لاکھ افراد آباد ہیں اور یہ حلب کے بعد جنوب میں 110 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ باغیوں کی جانب سے حلب شہر پر ایک اچانک حملے کے بعد گزشتہ ہفتے قبضہ کیا گیا تھا۔ باغیوں کے کمانڈر کی جانب سے حلب کے جنوب میں واقع اگلے شہر حمص کے رہائشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اب آپ کا وقت آن پہنچا ہے۔ ماضی میں صدر اسد نے اپنے حریفوں کو تباہ کرنے کے لیے روس اور ایران پر بھروسہ کیا ہے، لیکن کیونکہ دونوں اتحادی خود خطے میں نئے جھگڑے سے نبرد آزما ہیں، اس لیے واضح نہیں ہے کہ وہ کس طرح باغیوں کی اس پیش قدمی کو روک پائیں گے جو اب بشار الاسد کی حکومت کی بقا کے لیے براہ راست خطرہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ شام میں 13 سال کی لڑائی کے بعد بھی جنگ جاری رہی، تاہم یہ اس وقت تک شہ سرخیوں سے اوجھل رہی جب تک کہ حیت تحریر الشام نے گزشتہ ہفتے حلب پر حیرت انگیز پیش قدمی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ذہن نشین ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف ایک پرامن بغاوت 2011 میں ایک مکمل خانہ جنگی میں بدل گئی تھی۔ اس تنازع میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ روس اور امریکہ کی مداخلت نے اس کو ایک پراکسی وار غیر اعلانیہ جنگ میں بدل دیا ہے۔ آج ملک شام 4 مختلف حصوں میں بٹ چکا ہے، جس پر یا تو بشار الاسد کی حکومت ہے یا ایسے مسلح گروہوں کی جن کے مختلف نظریات ہیں۔ شام کے کس حصے کو کون کنٹرول کرتا ہے، اس میں جنگ کے آغاز کے بعد سے نمایاں تبدیلی آتی دکھ رہی ہے۔ شروع میں باغیوں کے ہاتھوں وسیع علاقے ہونے کے بعد صدر بشار الاسد کی حکومت 2015 کے بعد سے روس کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور حلب پر باغیوں کی تازہ پیش قدمی سے پہلے تک ملک کے تقریباً 2/3 حصے پر کنٹرول بحال کر لیا۔ شمال میں جہاں شام کی سرحدیں ترکی سے ملتی ہیں، وہاں متعدد سرحدیں خود ساختہ حکام یا دیگر ممالک کے حمایت یافتہ مسلح گروپوں نے کھینچ لی ہیں، یعنی ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام میں اس وقت 3 گروپ حامی ہیں: شامی حکومت، کرد اور شامی باغی، داعش، کرد فورس، حیت تحریر الشام، ترک حمایت یافتہ شامی باغی اور ترک فوج۔ یہ 3 ہیں اور کچھ ان کے حامی سب ملا کر چھوٹے 6 ہو جاتے ہیں۔ ایک نجی سیکورٹی ادارے میں کام کرنے والے تجزیہ کار سیرحت ایرکمان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے مشرق سے لے کر دریائے فرات تک ایرانی اثر و رسوخ اب بھی موجود ہیں۔ ان کے مطابق بحیرہ روم کا ساحل یعنی کنارہ اور وہاں سے دمشق تک کا علاقہ اور جنوبی سرزمین روس کے زیر اثر ہیں۔ ذہن نشین ہے کہ ایران اور روس بشار الاسد حکومت کے سب سے زیادہ حمایتی مانے جاتے ہیں۔
حالیہ پیش رفت نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جھگڑے میں پھنس کر ایران اور حزب اللہ کو الجھا دیا، جبکہ روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ اگرچہ ان تمام کرداروں نے اب بھی بشار الاسد حکومت کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تازہ ترین کشیدگی کے دوران زمینی سطح پر ان کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ حلب اور اس کے آس پاس کے علاقے اور اب حما شہر بھی فرقے کی اسلام پسند سیاسی اور مسلح تنظیم ہیئت تحریر الشام کے زیر قبضہ ہیں۔ بحیرہ روم پر واقع شام کی ایک اہم بندرگاہ لتاکیہ بشار الاسد کے کنٹرول میں ہے اور خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اس جگہ کا اہم کردار رہا ہے۔ شام کی شمالی سرحد کی جانب فقط 120 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ ادلب ہے، جہاں 2015 میں حکومتی فورسز کا کنٹرول ختم ہونے کے بعد سے حزب اختلاف کے متعدد حریف دھڑوں کا گروپوں کا قبضہ رہا ہے، اور اس وقت یہ زیادہ تر ہیئت تحریر شام کے کنٹرول میں ہیں۔ سن 2016 میں نصرت فرنٹ نے القاعدہ سے اپنے تعلقات توڑنے کا اعلان کیا، کیونکہ مقامی باغی گروپ القاعدہ کے نام کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک دوسرے صحافی ہیں، شام کے ہیں، سارکیس کا سرگیان کہنا ہے کہ خطے میں ہیئت تحریر کی حمایت کرنے والے بہت سے بنیاد پرست گروہ ہیں، جیسے ترکستان اسلامک پارٹی جو ایک چینی اور اکثریتی جہادی گروپ ہے۔ مینا اللامی ایک اور صحافی اور تجزیہ نگارہ وہ کہتی ہیں کہ اس میں کئی وزراء ایسے شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں، نئے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں، تعمیر نو پر توجہ دے رہے ہیں اور گریجویشن ایونٹس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سن 2017 میں ترکی، جس نے شامی حکومت کی مخالفت کی تھی، اور شام کے اتحادی روس اور ایران نے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے مذاکرات میں ادلب سمیت ہتھیاروں سے پاک ڈی اسکلیشن زون قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد لڑائی کو روکنا تھا۔ اگلے سال روس اور ترکی نے صوبہ ادلب میں ایک غیر فوجی علاقہ بنانے پر اتفاق کیا تاکہ وہاں مقیم باغی جنگجوؤں سے سرکاری افواج کو الگ کیا جا سکے۔ شام کے شمال مغرب میں واقع کردوں کے زیر قبضہ رہنے والا عفرین آج ترکی کی حمایت یافتہ بشار الاسد مخالف گروپوں کے کنٹرول میں ہے۔ سن 2018 میں ترکی نے کردوائی پی جی جنگجوؤں پر مشتمل ایک بارڈر سیکورٹی فورس تشکیل دینے کے امریکی فیصلے کے بعد سرحد کے دوسری طرف کرد فورسز پر بڑے پیمانے پر حملہ شروع کر دیا تھا۔ ان حملوں کو ترکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور اس عسکریت پسند کے گروہ PKK کی شاخ کے طور پر دیکھتا ہے، جو ترکی کے جنوب مشرق میں 3 دہائیوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تاہم اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی شہروں پر اسلام پسندوں کا قبضہ ہے۔ شمال میں ایک اور نمایاں گروپ سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF ہے۔ کردوں، عربی ملیشیا اور باقی گروپوں کا یہ اتحاد دریائے فرات کے مشرق سے عراق کی سرحد اور مغرب میں منبج شہر تک کے لیے علاقوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شام کی حالت کیا ہو چکی ہے، یعنی جو عام آدمی ہے وہ پس رہا ہے، اور بشار الاسد کی حکومت میں عام آدمی کی حفاظت کے لیے، عام آدمی کو روزگار سے جوڑنے کے لیے، عام آدمی کو امن مہیا کرانے کے لیے صرف کچھ نہیں ہے۔ بشار الاسد کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے اور یہ ان کی غرض ہے کہ ان کا اقتدار کسی بھی حالت میں ہر طرح برقرار رہے۔ لیکن جس طرح یہ اسلام پسند نوجوان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چند ہفتوں کی بات ہے کہ بشار الاسد گئے گزرے زمانے کی بات ہو جائیں گی، اور ایک پرامن انقلاب آتا دکھ رہا ہے، ایسا انقلاب جس کے لیے وہاں کے جو عوام ہیں، شہری ہیں، وہ غالباً منتظر ہیں۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، لاجواب ہے، اسے کوئی شکایت اب تک نہیں آئی ہے۔ اس کی قیمت ہے 3000 روپے۔ جن صاحب کو چاہیے ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔